بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آج ہم اپنی ویڈیو کے اندر جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے، آج ہم اس کے اندر جو بیان کرنے والے ہیں وہ ہے شوہر بیوی کے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نے ان تمام باتوں کو آج اس ویڈیو کے اندر ضرور سننا ہے، اور پھر وہ لوگ جو میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہت خوبصورت ہونے والی ویڈیو ہے، دلچسپ ویڈیو ہے، آپ نے اس کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ گزارش یہ ہے، اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شوہر بیوی کے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ایک مشہور قول ہے کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان میں سے ایک پہیہ بھی کام کرنا چھوڑ دے تو گاڑی چلنا مشکل ہو جاتی ہے۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے میاں بیوی کا توازن ہونا نہایت ضروری ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو زندگی بھر ساتھ نبھانے والا ہے۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں، بہن، بھائی، باپ جو کہ انسان کے سب سے قریبی رشتے ہوتے ہیں وہی پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ پائیدار اور قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ ہر دکھ سکھ کی ساتھی بیوی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک عورت بھی جب اپنے تمام قریبی رشتوں کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو اس کا یہی گھر ہوتا ہے، مرنے کے بعد ہی اسے اس گھر سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس سے پہلے تب ہی عورت اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے جب میاں بیوی میں اختلافات بڑھ جائیں، ورنہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے جو کمزور پڑ سکتا ہے، لیکن ختم تب تک نہیں ہو سکتا جب تک میاں بیوی میں ایک دوسرے کا احساس ختم نہ ہو۔ جب بیوی میاں کا احساس کرتی ہے تو مرد جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب شوہر بیوی کا احساس کرتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے تو بیوی دل و جان سے اس پر نچھاور ہو جاتی ہے اور سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اپنے ان رشتوں کو بھول جاتی ہے جن سے اس کی بہت گہری وابستگی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ تب ہی مضبوط رہ سکتا ہے جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھاوا دینے کی بجائے درگزر کر دیتے ہیں، تو ان کی ازدواجی زندگی بہت ہی حسین بن جاتی ہے۔ لیکن جب شوہر عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرتا ہے تو عورت بھی اس کے بدلے میں بہت ساری ایسی باتیں کر جاتی ہے جس سے مرد کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مرد اور عورت دونوں کو ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بات وہم یا شک کا بیج بوئے اسے وہیں ختم کر دینا چاہیے یا اسے فوری کلیئر کر لینا چاہیے۔ اس طرح میاں بیوی کی ازواجی زندگی حسین ترین بن سکتی ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو رئی پہاڑ بناتے ہیں، عورت کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں، کبھی نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، گھی زیادہ ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو دوریاں بڑھائیں ان کو جڑ سے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ باہمی تعاون بہت ضروری ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو مکمل طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے مزاج کو سمجھے، اسے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں، کیسی باتوں کو پسند کرتا ہے، کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، کس بات سے غصہ کرتا ہے، کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد کو بھی اپنی بیوی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مزاج کیسا ہے، کیا پسند کرتا ہے، اس کو کس بات پر غصہ آتا ہے، کس بات سے اس کو چڑ ہے۔ وہ بات نہ عورت مرد کے سامنے کرے اور مرد عورت کے سامنے نہ کرے۔ شوہر اور بیوی کی لڑائی میں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان لڑائی کروانے میں ان کا بہت اہم ہاتھ ہوتا ہے۔ شوہر کو اکثر یہ شکوہ رہتا ہے، میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، میری بہن بھائیوں کا خیال کیوں نہیں کرتی؟ تو اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملازم بھی رکھتے ہیں تو اسے کام سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اگر آتے ہی اس پر نکتہ چینی شروع ہو جائے، بات بات پر تانے دیے جائیں، تو ایک وقت آتا ہے ملازم بھی یا تو کام چھوڑ دیتا ہے یا آگے سے زبان چلانے لگتا ہے۔ اصل میں جب کوئی بھی نئی نویلی دلہن آتی ہے تو اس کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اسے بگاڑنے میں۔ جیسے ماں، بہن یا شادی شدہ سہیلی کہتی ہے کہ تمہیں کوئی بھی فالتو کام کرنے کی ضرورت نہیں، تم ملازمہ نہیں کسی کی، اسی طرح سسرال والوں کا بھی رویہ کچھ کم نہیں ہوتا۔
بہو کے آنے سے سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو ایک نئی ملازمہ مل گئی ہے، وہ خود ہی کام کرے گی۔ پہلے دن سے ہی نفرت کا بیج بو دیا جاتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اتنا تناور درخت بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کو ہمیشہ رشتہ داروں کی باتوں پر بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے، صرف اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب میاں بیوی کا آپس میں تعلق مضبوط ہوگا تو باہر والا جتنی مرضی کوشش کر لے اسے کمزور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے برعکس ان دونوں کا آپسی تعلق کمزور ہوگا تو ہر بندہ اسے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بھی فصل حاصل کرنے کے لیے زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو فصل کے ساتھ ساتھ بہت سارے خود روح پودے اگ آتے ہیں جو اس فصل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو فصل کی پیداوار اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی میں شک بدگمانیاں اس خود روح پودوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بروقت ختم نہ کیا جائے تو فصل کی جگہ ان خود روح پودوں کی نشو و نما بڑھ جاتی ہے اور فصل کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ میاں بیوی اگر اپنی زندگی کے اصول بنا لے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ ان میں لڑائی جھگڑوں کے جنم ہوں۔ لڑائی جھگڑوں کا جنم تب ہی ہوتے ہیں جب میاں بیوی ان کو دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں۔ اگر لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کرنا ہے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا احساس کرنا ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب میاں بیوی ہیں ان کی خوشگوار زندگی کا راز یہی ہے، وہ ایک دوسرے کو بہت عزت احترام دیتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت زیادہ احساس کرتے ہیں۔ اس دنیا کا نظام ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں وہی واپس لیتے ہیں۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو بدلے میں عزت ہی ملے گی اور ان کے بچے بھی ان کی عزت کریں گے۔ بہت دلچسپ اور نایاب ویڈیو تھی اور بہت کچھ بیان ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، پلیز سپورٹ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔